الحمد لله رب العالمين مع رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد. ہمارے پاس عقیدہ اور حدیث کا درس ہے انشاءاللہ. ابھی آپ صبح سے شیخ محترم کے پاس تفسیر اور فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. عقیدہ توحید میں جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو اس کا علم ہے، کچھ نئے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عقیدہ واسطیہ پڑھ رہے ہیں. عقیدہ واسطیہ میں بہت سے اسباق گزر چکے ہیں. اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے، اس عقیدے کے تفصیلات گزرے. پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں بہت سے مسائل ہمارے سامنے سے گزرے ہیں جس کو ہم نے حاصل کیا ہے، جیسے اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ عز و جل ہی رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اچھے اچھے اسماء اور صفات ہیں. تو اسماء و صفات کی تفصیلات ہم پڑھ رہے تھے. تو تقریباً 12 صفات کے متعلق تفصیل سے کچھ سوالات اور جوابات کی شکل میں بہت سے معلومات ہم نے حاصل کیے ہیں. انشاءاللہ اس کے آگے اور بھی بہت سے صفات ہیں اللہ عز و جل کی، اس کے متعلق کچھ تفصیلات آ رہی ہیں. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ عز و جل کی معرفت قرآن کی روشنی میں، اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کا ذکر قرآن کریم میں جو موجود ہے تو وہ باتیں چل رہی ہیں. تو اس سلسلے میں کچھ لوگ ماننے والے ہیں جنہیں اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس کے انکاری ہیں جنہیں اہل التأویل والتحریف والتعطیل واہل البدع کہا جاتا ہے. تو غرض کے ویسے بہت سے مسائل ہیں جس میں اہل سنہ والجماعہ کا ایک الگ منہج ہے جو قرآن و سنت کا منہج ہے، جو بالکل صحیح منہج ہے، اور اہل باطل کا، اہل تأویل کا ایک الگ منہج ہے جو قرآن و سنت کے مخالف وہ اس آیت اور حدیث کا معنی لیتے ہیں. آئیے درس شروع کرتے ہیں. ابھی جو صفت اللہ عز و جل کی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آنکھوں کی صفت کے متعلق ہے. اثبات العینین للہ تعالی، اللہ عز و جل کے لیے دونوں آنکھوں کا ثابت ہونا. یہ سوال نمبر 110 ہے. سوال پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. یہ بہت ہی اہم اسباق ہیں اسماء و صفات کے متعلق. بہت سے لوگ اس میں گمراہی کا شکار ہوئے ہیں. تو دونوں آنکھوں کی صفت کے بیان میں جو آیات آ رہی ہیں اس کا آپ کیا معنی سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو
حقیقی جس کا معنی ہے اہل سنہ والجماعہ کا معنی ہے وہ سمجھ رہے ہیں، یا پھر اہل تأویل اہل الباطل کا معنی لے رہے ہیں۔ تو پہلے وہ آیات پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کا کیا جواب ہے۔ پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، سورہ طور آیت نمبر 48 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تجھ پر ہماری آنکھیں لگی ہوئی ہیں۔ فإنک بأعیننا۔ ایک دوسری آیت ہے تجری بأعیننا، سورہ قمر آیت نمبر 14۔ تو پوری آیت اس طرح ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ ہم نے اس کو کشتی یعنی لکڑی اور تختے والی اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یہ بدلہ ہے ہر اس شخص کا جس نے انکار کیا تھا۔ اور تیسری آیت ہے ان اصنع الفلک بأعیننا، سورہ مومنون آیت نمبر 28، کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بنا۔ اور اسی طریقے سے چوتھی آیت ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت کو میری طرف سے، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ تو یہ آیتیں کس بات پر دلالت کرتی ہیں اور اس کا آپ کیا معنی لے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں آنکھوں کی صفت کا بیان ہے، کہ اللہ عز و جل کی دونوں آنکھیں ہیں۔ یہ دونوں آنکھیں اس کی ان ذاتی صفات میں سے ہے جو اس سے کسی صورت بھی جدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ عز و جل کی آنکھیں ہیں، اور یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے اور کبھی جدا نہیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی معانی میں جس طرح اس کی عظمت اور جلال کے لائق ہے، اسے کتاب و سنت کے دلائل اور اجماع اہل حق کی روشنی میں تسلیم کیا جائے، اور ہم اسی بات کو مانتے ہیں۔ کتاب اللہ سے دلائل تو یہاں اوپر گزر چکے ہیں، جیسے کہ 4 آیتیں اوپر گزری ہیں۔ تو ان آیات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کی دونوں آنکھیں ہیں اور اس کے شایع نشان اس کی عظمت و جلالت کے لائق ہیں۔ اب حدیث سے، سنت سے کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیس بأعور الا ان المسیح الدجال اعور عین الجمنہ کأنها عنبۃ طافیہ، اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، یعنی ایک آنکھ والا نہیں ہے، یعنی مگر یہ بات سچ ہے کہ مسیح الدجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی اس کی سیدھی آنکھ بجھی ہوئی ہوگی، اس کو نظر نہیں آئے گی اس آنکھ سے۔ گویا کہ وہ آنکھ کیسی ہے؟ وہ خوشہ انگور میں ابھرا ہوا دانہ ہے۔ انگور کا جو خوشہ ہوتا ہے اس میں جو انگور کا جو دانہ ہے وہ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، تو جس طرح وہ الگ نظر آتا ہے اس طرح وہ انگور کا دانہ، یعنی اس کی آنکھ جیسے انگور جیسی ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل
کی دونوں آنکھیں ہیں، اور اگر ایک آنکھ ہوتی تو یہ بات نہیں کہا جاتا کہ ان اللہ لیس بأعور۔ اور مسیح الدجال کے بارے میں یہ ثابت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی سیدھی آنکھ اس کی جو ہے نظر نہیں آئے گی، بجھی ہوئی ہوگی، وہ آنکھ سے، سیدھی آنکھ سے، داہنی آنکھ سے کانا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، جیسے کہ اس حدیث کو امام ابن قیم رحمہ اللہ صواعق المرسلہ میں ذکر کیا ہے۔ حدیث ضعیف اس وجہ سے ہے کہ اس حدیث کے اندر روات کا انقطاع ہے۔ بہرحال امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں ذکر کیا اور کہا کہ ضعیف جدا۔ تو حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رحمان کی دونوں آنکھوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، انشاءاللہ آگے اس کا ذکر ملے گا کہ ان ربہ انہ بینہ وبین القبلہ، جیسے کہ یہاں پر ہے کتاب بخاری کتاب الصلاح میں کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب، بے شک اس کا رب اس کے اور اس کے قبلے کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل بندے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل صحیح حدیث ہے، تو صحیح حدیث سے ہم دلیل لے سکتے ہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ بعض نصوص میں لفظ عین مفرد ہے۔ اب یہاں پر دونوں آنکھوں کا ذکر ہے اس حدیث میں، لیکن بعض روایات میں، بعض نصوص میں مفرد ہے، ایک آنکھ کا ذکر ہے، اور بعض نصوص میں جمع کا صیغہ ہے۔ تو اہل بدعت کے لیے اس صفت کی نفی کرنے کی سرے سے کوئی گنجائش اور دلیل نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ اہل جو بدعت ہیں، وہ لوگ معطلہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو وہ لوگ اس کے اللہ تعالیٰ کی جو آنکھوں کا یہاں پر ذکر ہے، اس کے معنی الگ لیتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ ان کے لیے یہاں پر اب گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت میں مفرد ہے اور ایک روایت میں جمع ہے۔ لغت عرب میں مضاف الیہ کی حالتوں کے حساب سے مضاف کو مفرد، تثنیہ یا جمع لایا جاتا ہے۔ ایک مضاف ہے اور ایک مضاف الیہ ہے۔ مضاف جیسے مثال کے طور پر خالد کا گھر، خالد کا گھر، اور جیسے خالد کو گھر کی طرف منسوب کیا گیا یا گھر کو خالد کی طرف منسوب کیا گیا، یعنی اس کے لیے خاص بنا دیا گیا، خالد کا گھر، خالد کی دکان، بیت خالد۔ تو اس طرح مضاف الیہ اگر جمع ہے تو جمع آئے گا، مضاف اگر واحد ہے تو مضاف بھی واحد آئے گا، تثنیہ ہے تو تثنیہ آئے گا۔ یہ عربی میں اس طرح لایا جاتا ہے۔ اگر مفرد مضاف الیہ کی طرف واحد متصل لفظ کو مضاف کیا جائے تو اسے مفرد ہی لاتے ہیں، جیسے کہ ابھی بتایا بیت خالد، خالد کا گھر۔ اور اگر اسے ظاہر جمع یا مضمر جمع کی طرف مضاف کرتے ہیں، یعنی مضاف کو مضاف الیہ اگر جمع ہو، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، تو لفظ کو ہم شکل اور ہم درجہ رکھنے کے لیے جمع لانا ہی مستحسن ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دلیل ہے تجری باعیننا، اللہ نے فرمایا وہ کشت جو ہماری نگاہوں کے یا آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ جو کشتی کا اضافت، یعنی اللہ تعالیٰ کے یعنی نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اور اگر اسے ضمیر جمع کی جانب مضاف کیا جاتا
ہے تو اس سے بھی جمع ہی لایا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، سورہ یاسین آیت نمبر 71 میں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے جانور بھی پیدا کر دیے ہیں، مما عملت ایدینا، اللہ نے فرمایا۔ اور اگر عرب لوگ اسے تثنیہ کی جانب مضاف کرتے ہیں تو ان کی لغت میں مضاف کو جمع لانا ہی زیادہ فصیح ہے۔ تو یہاں پر جیسے کہ اللہ نے فرمایا فقد صغت قلوبکما، یقیناً تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے، تمہارے دل یعنی قلوبکما، تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے، جبکہ یہاں پر جو ہے مضاف کو جمع کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، قلوب ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جو ہے مضاف الیہ تثنیہ ہے، تثنیہ مضاف لانا تھا، لیکن زیادہ فصیح عربی زبان میں یہ ہے کہ مضاف کو بھی جمع کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو بات آئی تھی کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ایک آنکھ کا ذکر ہوا، کبھی جو ہے ایک سے زائد آنکھوں کا ذکر ہوا، کبھی واحد، کبھی تثنیہ، کبھی جمع، تو اس میں عربی لغت سے اس طرح کا جواب دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اسی سلسلے میں ایک اور بات بھی ہے، لفظ اسم اور لفظ اسم مضاف لانے میں کیا فرق ہے۔ تو اس سے پہلے جو ابھی آیات یہاں پر آئی ہیں اس کے سلسلے میں کچھ تفصیل اور بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں، جیسے کہ یہاں پر جو پہلی آیت گزری ہے اللہ تعالیٰ کے نگاہوں کے سلسلے میں، آنکھوں کے سلسلے میں، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تجھ پر ہماری آنکھیں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ صبر کا مطلب روکنا اپنے آپ کو، لغت کے اعتبار سے الحبس، اور شرعی معنی میں الصبر لأحکام اللہ، کہ الصبر علی طاعت اللہ وعن معصیت اللہ وعلی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، نماز کا حکم دیا گیا ہے، تکلیف ہوتی ہے نمازوں کے لیے الگ وقت نکالنا، نیند کو قربان کرنا، روزے کا حکم دیا گیا، گرمی میں روزہ رہنا، صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا، اللہ کی جو اطاعت پر بھی صبر کرنے کا حکم ہے یہاں پر، اور اللہ کی نافرمانی سے رکنے پر بھی صبر کرنا، گناہ کرنے کا من کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس گناہوں سے رک جانا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اقدار ہے اس پر بھی صبر کرنا، جو حوادث ہوتے ہیں، تیز بارشیں ہوتی ہیں، زلزلے ہوتے ہیں، اور کسی کی موت ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ چیز ہو کر رہنی ہے، تو اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ اصبر لحکم ربک الکونی والشرعی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، کونی حکم یا شریعت کا جو حکم ہے، ہر دو پر آپ صبر سے کام لیں۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، چونکہ آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی ہم آپ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی کفار مشرکین آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، چاہے تکلیف ہو، قولی تکلیف ہو، سخریہ مذاق ہو، یا فعلی ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، بالکل پرامن جگہ ہے جہاں پر اگر کوئی دوسرا بھی آتا ہے تو اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں دی جاتی، ایسے وقت میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، لیکن ایک کافر نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صبر کریں، یہ تکلیف جو آپ کو دی جا رہی ہے
لیکن جو آپ کو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو بالکل کام سے روک دینا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے. آپ ہماری حفاظت میں ہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا أَيْ أَنْتَ بِعَيْنِي، مطلب انا الاحظک بعینی، آپ میری نگاہوں کے سامنے، یعنی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کا ملاحظہ کر رہا ہوں. جیسے کہ ہم بھی کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو، تم ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، یعنی ہم تمہاری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. یکون تمام الحراست والعنایت والحفظ. تو اسی طرح یہاں پر اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا أي فَإِنَّكَ مَحْرُوسٌ غَايَةَ الْحِرَاسَةِ مَحْفُوظٌ غَايَةَ الْحِفْظِ، یعنی آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بڑی تکلیف نہیں پہنچے گی. بِأَعْيُنِنَا أَعْيُنُنَا مَعَكَ نَحْفَظُكَ وَنَرْعَاكَ وَنَعْتَنِي بِكَ، یعنی ہماری نگاہیں آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہم آپ کی رعایت کر رہے ہیں اور آپ کا پورا خیال رکھتے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے اللہ عز و جل کے آنکھیں ہونے کا ہمیں اس بات مل رہا ہے. جیسے کہ یہ اللہ عز و جل کی ذاتی اور خبری صفات میں سے ہے، یعنی ایسی صفت کے برابر اللہ کے ساتھ ہے اور رہے گی، اور یہ اللہ عز و جل سے کبھی الگ ہونے والی نہیں ہے. لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاض، تو اللہ عز و جل کی ذاتی صفات ہے. جیسے ہمارے جو الگ الگ حصے ہیں، آنکھ ایک الگ حصہ چہرے میں، اور چہرہ جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن اللہ عز و جل کی طرف ایسی نسبت کرنا جائز نہیں ہے. لا يجوز ان نقول انها بعض من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے آنکھ، ایسا نہیں کہہ سکتے. لأنه سبق ان هذا اللفظ لم يرد، کیونکہ یہ لفظ اس طرح قرآن حدیث میں نہیں آیا ہے. اگر اس طرح کہیں گے تو اللہ عز و جل کے اندر کئی حصے ہیں، کئی پارٹس ہے، اس طرح معنی ہو سکتا ہے. اور یہ حصے جو ہوتے ہیں یعنی کبھی اس میں خرابی بھی آ سکتی ہے، کبھی اس کے اندر کمی بھی آ سکتی ہے، بیمار بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح اللہ عز و جل کے لیے وصفات اللہ لا يجوز ان تفقد ابدا بل هي باقیہ، اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ سے باقی ہے اور باقی رہے گی. تو اس طرح اللہ عز و جل کا ایک حصہ نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی ذات میں سے ہی ہے، ذات ہی ہے. تو جس طرح ہمارے الگ الگ حصے ہیں ویسا ہم نہیں مان سکتے. تو بہرحال ان آیات اور ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کی دونوں آنکھیں ہیں، لیکن دوسرے جو معطلہ ہے وہ لوگ اس کی تعویل کر کے اس کے ظاہر کو چھوڑ کر اس کا جو ہے الگ معنی لے کر کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی آنکھیں کا ہم نہیں مانتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے لیکن اس کی نگاہیں نہیں ہیں، اس طرح کے معنی کرتے ہیں، اور بہت سے جو ہے اس کے اندر تفصیلات ہے. بہرحال اس کے بعد کا جو سوال ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. لفظ اسم اور لفظ اسم مضاف لانے میں کیا فرق ہے؟ ایک سوال ہے، سوال نمبر 111. اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں صرف اسم اور اسم مضاف میں کیا فرق ہے؟ ایک اسم ہے، ایک صرف نام ہے، جیسے کہ سمیع، بصیر، علیم، قدیر، اللہ، الرحمن، الرحیم. اور ایک اسم مضاف ہے، یعنی اللہ عز و جل کی طرف اس چیز کی اضافت کی گئی ہے. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی کے متعلق صرف اسم آئے، مثلا الرحمن، الرحیم، العزیز، الحکیم، السمیع اور العلیم وغیرہ، ان اسماء میں سے ہر ایک اسم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت پر دلالت کرتا ہے. تو ہر اسم اس کی ایک صفت ہے. جیسے سمیع ہے، السمیع، تو اس کی صفت السمع ہے، سننا. العلیم ہے، جاننے والا، اس کی صفت العلم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت. اچھا، تو کسی بھی
تو ہر اسم اس اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے کسی صفت پر دلالت کرتا ہے، اور اس فعل سے مشتق کیا اور اسے فعل سے مشتق کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں پر اچھا لفظ اس میں مضاف آیا ہے تو اس کی تفصیل الگ ہے، تو یہاں تک سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے تو اس کے اندر اس کی صفت بھی ہے، اس سے اس کی صفت بھی مراد لی جا سکتی ہے، اس پر بھی وہ نام دلالت کرتا ہے، اور فعل سے مشتق کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہ علم یعلم سے العلیم ہے، اور سمع یسمع سے السمیع ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس کے اندر ایک صفت ہے السمع سننا، تو اس طرح فعل سے اس کو مشتق مانا جا سکتا ہے۔ اور رہا اس میں مضاف اس کے متعلق کہ یخادعون اللہ وهو خادعهم، ایک آیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، وهو خادعهم۔ اور اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ایک اور آیت ہے سورہ ہود آیت نمبر 102 میں، تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اسم مضاف ہے وہ شدید المحال، سورہ رعد آیت نمبر 13 میں، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے۔ تو ایسے اسما کا اللہ تعالیٰ پر ہی اطلاق ہوتا ہے، لیکن صرف اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے جس طرح وہ وارد ہوں، جیسے خادع المنافقین ان اخذ اللہ شدید، اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، یعنی مضاف کے ساتھ ہی ان افعال کا یا ان صفات کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر لفظ فعل کے ساتھ استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ یخادع من خادعہ، اللہ تعالیٰ چال بازیاں کرتا ہے یا ان کی چال بازیوں پر بدلہ دیتا ہے جو اس کے ساتھ چال بازیاں کرتے ہیں، یأخذ من عصاہ، جو نافرمانی کرے اللہ کی اس کی گرفت کرتا ہے، یأخذ الظالمین، ظالمین کی گرفت کرتا ہے۔ تو ایسے افعال سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اسم مشتق نہیں کیا جائے گا، اس سے یعنی مثلا اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے یہ نہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ الخادع ہے، کیونکہ یہاں پر یخادع من خادعہ یخادعون اللہ وهو خادعهم، تو اسی سے ایک اسم نکال لیا جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ الخادع اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے، الخادع بھی نہیں کہہ سکتے، الشدید بھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کو، الاخذ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت یا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھا جا سکتا، یا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، نہیں نکالا جا سکتا۔ تو یہ سب کچھ باریکیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے سلسلے میں، کہ یعنی کچھ صفات ایسی ہیں جو یعنی مقابلے میں ہی اس کا ذکر کیا جاتا ہے، کوئی مکر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ مکر کرے گا، اور بہترین ماکرین ہے، واللہ خیر الماکرین، اس طریقے سے اللہ عز و جل کے لیے وَلِهَذَا لَمْ يَصِفِ اللَّهَ نَفْسَهُ بِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْمُقَابَلَةِ وَالتَّقْيِيدِ۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو صفات ہیں جیسے مکر ہے اور خداع ہے، محال ہے، شدید ہے، تو اس طرح کی صفات یا اس طرح کے جو افعال ہیں یا اضافت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا نام مشتق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ دو چیزوں پر واقع ہوتے ہیں، کبھی مدح میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور کبھی مذمت میں اس کا استعمال ہوتا ہے، والمکر یکون فی موضع مدحا ویکون فی موضع ذما، کبھی جو ہے وہ قابل تعریف ہے مکر کرنا اور کبھی قابل مذمت ہے۔ قابل تعریف کب ہے؟ فإن كان في مقابلة من يمكر فهو مدح، کہ اگر کسی کے مقابلے میں مکر کیا جا رہا ہے تو یہ قابل تعریف ہے، لأنه يقتضي أنك أنت أقوى منه، کیونکہ یہ حالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم اس سے زیادہ قوت والے بنو۔ وإن كان في غير ذلك، اگر مقابلے میں نہیں ہے،
کسی کے ساتھ کوئی مکر کر رہا ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، چال بازیاں کر کے اس کو دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ مذمت والی مکر ہے اور اسی کو خیانت بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے آپ کا اس سے موصوف نہیں کیا مگر الا علی سبیل المقابلۃ والتقیید، مقابلے کے وقت ہی، جیسے ومکروا ومکر اللہ، اس طرح کا واللہ خیر الماکرین، اور ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون، یعنی انہوں نے مکر کیا، چال بازیاں کی، اور ہم نے بھی ان چال بازیاں کی اور چال بازیوں کا بدلہ دیا، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ مکر کر رہے تھے، چال بازیاں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا چال بازیوں کا ان کا بدلہ دے رہا تھا۔ وَلَا يُوصَفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو ماکر نہیں کہہ سکتے۔ فَلَا يُقَالُ إِنَّ اللَّهَ مَاكِرٌ، لا عَلَى سَبِيلِ الْخَبَرِ، نہ خبر کے طور پر بھی، ولا علی سبیل التسمیہ، نہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی اس طرح رکھ سکتے ہیں۔ ولا یقال انہ کائد، اور اللہ تعالیٰ کے کائد بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو کچھ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے، تو وہ کون سی کیسی صفات ہیں اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے لأن هذا المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذما في حال، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا نام رکھ سکتے؟ کیونکہ کبھی یہ قابل تعریف ہے یہ صفات، اور کبھی کسی وقت یہ قابل مذمت ہوتی ہیں۔ فلا يمكن ان نصف اللہ به على سبیل الاطلاق، اسی لیے ہم اللہ عز و جل کو اطلاق یعنی علی سبیل الاطلاق اللہ تعالیٰ کا وصف نہیں بیان کر سکتے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات ہم نہیں رکھ سکتے۔ فاما قوله تعالی واللہ خیر الماکرین، اللہ عز و جل نے ایک آیت میں فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 54 میں، کہ اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے، تو یہ جو ہے درست ہے، فہذا کمال، ولہذا لم یقل امکر الماکرین بل قال واللہ خیر الماکرین، تو اسی لیے یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب سے مکر کرنے والوں میں سب سے زیادہ مکر کرنے والا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا واللہ خیر الماکرین، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی مکر ہے، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ نقصان کرتا ہے تو وہ خیر ہی ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا يَصِحُ أَن نَّصِفَهُ بِذَلِكَ، اسی لیے ہم واللہ خیر الماکرین کہہ سکتے ہیں، فَنَقُولُ هُوَ خیر الماکرین کہہ سکتے ہیں، اور نَصِفُهُ بِصِفَةِ الْمَكْرِ فِي سَبِيلِ الْمُقَابَلَةِ، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کی صفت ہم بیان کر سکتے ہیں علی سبیل المقابلہ، یعنی کوئی مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اس کے بندوں کے ساتھ مکر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی مکر کر رہا ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں۔ فنقول ان اللہ ماکر بالماکرین، اللہ تعالیٰ چال بازیاں کرنے والوں کے ساتھ چال بازیاں کرنے والا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لقولہ تعالی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو اللہ نے فرمایا وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ مکر کر رہا تھا، تو اس طرح یہ درست ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی جو ایسی صفات ہیں، جو مکر ہے یا محال ہے یا خداع ہے یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں ہیں، تو اللہ عز و جل کے لیے مقابلے میں درست ہیں، لیکن یہ بلا مقابلہ علی سبیل التسمیہ، نام رکھنے کے طور پر یا خبر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جو یہ آیت ہے، یہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی، کیونکہ جبکہ یہود نے ان کو قتل کرنے کی چال بازیاں کی تھیں، تو اللہ عز و جل نے ان کے ساتھ چال بازیاں کی، یا ان کا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا کر ان کے ساتھ چال بازی کی کہ جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آیا تھا، اللہ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا کر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس کو دے دی۔ اب جب داخل ہوئے لوگ اس کے پاس، تو عیسیٰ علیہ السلام تو اوپر اٹھ چکے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس کے پاس موجود تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ انت عیسیٰ، کہ تم ہی عیسیٰ ہو؟ اس نے انکار کیا، لست عیسیٰ، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔
تو انہوں نے کہا نہیں نہیں تو ہی عیسیٰ ہے، انت ہوا، لأن اللہ تعالی القى علیہ شبہہ، کیونکہ اللہ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس پر ڈال دی تھی، تو لوگوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ تو اللہ عز و جل نے اس کے بعد فرمایا فَكَانَ مَكْرُهُ عَائِدًا عَلَيْهِ، تو کہ اس کا مکر اسی کے اوپر لوٹا دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے چال بازیاں کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین چال بازی کی، عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا کر اسی کو ان کی شباہت دے دی، تو اللہ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، وہ ابھی زندہ ہیں، نہیں مرے ہیں، قیامت کے قریب اللہ عز و جل ان کو دنیا میں بھیجے گا، اور پھر وہ آ کر پوری دنیا میں امن و امان قائم کریں گے، جہاد کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جو گزری ہے، انہوں نے مکر کیا تو ہم نے بھی مکر کیا، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ یہ آیت دراصل صالح علیہ السلام کے قوم میں کے سلسلے میں نازل ہوئی، جبکہ اس شہر میں اس وقت صالح علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، تو لوگوں میں سے کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے، 9 رہط، جیسے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ 9 لوگ تھے، تو تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، تو انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ ہم رات میں جاگ کر راتوں رات ان کو اور ان کے اہل و عیال کو قتل کر دیں گے۔ لوگ اس کا مشاہدہ نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چال بازیاں یہ کی کہ جب وہ ان کو قتل کرنے کے لیے نکلے صالح علیہ السلام کو، تو رات میں غار میں جب پناہ لیے تو غار ان پر آ کر گر گیا، انطبق علیہم الغار، راستہ نکلنے کے لیے بند ہو گیا، فہلکوا، اسی میں ہلاک ہو گئے صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والے، ان کی تکلیف سے، برائی سے محفوظ رہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو یہاں پر اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ وہ ان لوگوں نے عید کیا تو اللہ عز و جل نے بھی، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں اور میں بھی داؤ کر رہا ہوں۔ تو یہ کفار کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، کفار مکہ، کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکر کر رہے تھے، قید کر رہے تھے۔ کیا مکر تھا ان کا؟ کہ اللہ عز و جل نے دوسری جگہ پر فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 30 میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ کافر تمہارے ساتھ مکر کر رہے تھے، چال بازیاں کر کے تمہارے ساتھ تمہیں یا تو قید کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ قید کرے تمہیں، یا تمہیں قتل کر دے، تمہارا خون بہائے، اور یخرجوک، یا تم کو تمہارے شہر سے نکال کر باہر دوسرے شہر میں پہنچا دے۔ تو اللہ عز و جل نے کس طرح کیا کہ ان کے اس مکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، جیسے کہ یہ روایت میں آتا ہے، روایت تو بہرحال سند کے اعتبار سے کچھ ضعیف ہیں، لیکن تاریخ میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے جب مشورہ کیا، ان کا جو دار الندوہ تھا کہ کیا کریں گے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زور، ان کی دعوت کا زور بڑھ رہا ہے، لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارے دین کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہم کس طرح ان کا مقابلہ کریں۔ تو کئی باتیں مشورے میں آئیں، ان کو جلا وطن کر دے اور یا ان کو باندھ دے، اس طرح کئی چیزیں آئیں، لیکن ابلیس نے انسانی صورت میں آ کر، نجدی شیخ کی صورت میں آ کر مشورہ دیا اور کہا کہ تم اپنے
قریش کے قبائل میں سے 10 نوجوانوں کا انتخاب کرو اور ان میں سے ہر ایک کو ایک تلوار دو، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہوئے رہیں، جب اپنے گھر سے نکلیں تو سب ایک ساتھ مل کر تلوار چلائیں، جیسا کہ ایک آدمی نے ان کو قتل کیا ہے اس طرح ان کا خون پورے قبائل میں بٹ جائے گا، اور بنو ہاشم اس بات کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے کہ ان جو نوجوانوں میں سے کسی ایک کو قتل کرے، تو اس وقت وہ دیت لینے پر مجبور ہو جائیں گے اور تم ان کو دیت دے دو۔ تو یہ رائے تسلیم کی گئی اور سب اس پر متفق ہوئے۔ تو اللہ عز و جل نے ان کے ساتھ مکر کیا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے گھر سے نکلے تو اللہ کا حکم ہوا کہ مٹی ہاتھ میں لے کر ان کے اوپر پھینک دو، تو ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے وہ مٹی اپنے ہاتھ میں لیے، مٹھی میں لے کر پھینکے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے پھینکے تو ان کو نیند لگ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم وہاں سے نکل گئے، صبح اٹھ کر دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں۔ تو اس طرح اللہ عز و جل نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو جتنے بھی یہ آیتیں ہیں تو یہاں پر جہاں پر لفظ فعل وارد ہے، جیسے اللہ عز و جل نے ان آیات میں ذکر فرمایا، تو لفظ فعل کا کیا حکم ہے؟ اور بھی بہت سی آیتیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ تو لفظ فعل کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ان افعال کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ وارد ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء مشتق کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ کا نام نکالنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس طرح یہ نہیں کہا جائے گا کہ الماکر القائد بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ وارد نہیں ہے۔ تو جو فعل جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ذکر کیا اس طرح ذکر کر سکتے ہیں، البتہ اس سے نام مشتق کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اس سے الماکر القائد نہیں کہا جا سکتا، یہ بھی مطلب اسی سے مشتق کیا گیا نام ہے، یہ وارد نہیں ہے اسی لیے۔ البتہ مکرن اور قیدن کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کہا جاتا ہے، صرف مقابلے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جیسے یہاں پر ان آیات میں موجود ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، تو میں بھی ان کے ساتھ قید کر رہا ہوں۔ تو اس طرح جو لفظ آیا ہے اسی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے کہ یہاں پر دوسری آیت میں بدلے کے طور پر، مقابلے کے طور پر جو چیز جائز ہے دلیل کے طور پر پیش کی جا رہی ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ اور دوسری مثال وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس باب سے ہے۔ تو یہاں پر مکر کے معنی کسی بات کو ظاہر کرنے، جبکہ اس کے برعکس اصل کو چھپانا تاکہ مراد کو پالے۔ تو یہاں پر جو ہے، اب یہاں پر جو دو تین چیزیں یہاں پر ان آیات میں موجود ہے، مکر کرنا، قید کرنا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی بات کو ظاہر کرنا ایک، لیکن دل میں ایک چیز چھپا کر رکھنا تاکہ جو ہے ہم سامنے والے کو تکلیف دیں، یعنی اپنے جو دل کی مراد کو پالیں، ہم جو ہے جو چاہ رہے ہیں دیکھ ظاہر میں ایک کریں اور باطن ہمارا ایک الگ ہو۔ تو یہاں پر جیسے کہ شروع میں نے اس کی تفصیل بیان کر دی، مکر ہو یا اس طرح کی اور چیزیں ہوں، جو اس کی دو اقسام ہیں، ایک محمود یعنی اچھی اور ایک مذموم بری۔ تو مذموم اور قبیح کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی غیر مستحق کو یہ مراد پہنچائی جائے، یعنی کسی معصوم انسان کے ساتھ برائی کریں، اس کو خیانت کریں اس کے ساتھ، یا اس کو دھوکہ دیں، یا اس کو قتل کرنے کی سازش کریں، یہ سب مذموم ہیں۔ البتہ محمود اور حسن صورت یہ ہے کہ سزا دینے کے لیے
اسے کسی مستحق تک پہنچایا جائے. جیسے کہ اللہ عز و جل نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے، انہوں نے جو مکر کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سازش کی. تو یہ مذموم ہے، یہ محمود ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے، چونکہ اس کا حق تھا، اس کو دیا اللہ تعالیٰ نے. جو محمود صورت ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت کی جائے گی، جبکہ دوسری مذموم کی اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت نہیں کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا مکر اہل مکر کے ساتھ صرف ان کے فعل کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. مکر کے معاملے میں جو بات کہی گئی ہے، قید کے بارے میں بھی یہی کچھ کہا جائے گا، یعنی اس کا مطلب اس کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ وہ بھی مقابلے کے طور پر ہی صرف اہل مکر کے ساتھ ان کے فعل کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان کا عمل کا بدلہ دینے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی حکمت اور عدل کا تقاضا ہے، لہٰذا اس پر حمد و ستائش ہی کی جائے گی. تو یہاں پر جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کا جو صحیح مطلب ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے خداع یا ماکر یا مخادع یا شدید اس طرح اس کی صفات نہیں بیان کی جا سکتی ہیں. البتہ جو اس طرح کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو یہ مکر کر رہا ہے، خداع کر رہا ہے، تو بدلے کے طور پر یہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یعنی نام اس سے مشتق نہیں کیا جا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ ماکر ہے نہیں کہا جا سکتا، اللہ تعالیٰ قائد ہے نہیں کہا جا سکتا. تو یہ تمام کیونکہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ اس کی دو قسمیں ہیں، کبھی یہ قابل تعریف ہے اور کبھی قابل مذمت ہے، اور اللہ عز و جل ہمیشہ قابل تعریف ہے، اس کی صفات قابل تعریف ہے. اور اس کے بعد عفو، قدرت، مغفرت اور رحمت کی صفات کا بیان اس سلسلے میں جو ہے کچھ آیتیں ہیں. یعنی اللہ عز و جل معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. تو یہ صفات بھی اللہ عز و جل کی ہے. اس سلسلے میں اہل سنہ والجماعہ کیا معنی مراد لیتے ہیں، انشاءاللہ یہ سب باتیں آئیں گی. اس سے قبل ابھی جو بات گزری ہے اللہ عز و جل کے سلسلے میں کہ وہ مکر کرنے والوں کے ساتھ مکر کرے گا اور خداع کرنے والوں کے ساتھ خداع کرے گا، تو اس سے ہمیں ہمارے اخلاقیات کے بارے میں ہمیں کیا جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ صفت کو جو ہم ثابت کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی جو مقابلے کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مکر، قید، محال، تو اس سے ہمیں جو ہے کیا نصیحت ملتی ہے. تو ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ رکھیں، کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم جو کچھ بھی برائی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نگاہوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. بہت سے لوگ جو چال بازیاں کر کے برائی کرتے ہیں، جو چیز جائز نہیں ہے ہیلے حوالے کر کے اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہمیشہ خبردار رہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا بدلہ ضرور اللہ تعالیٰ دے کر رہے گا. جیسے بہت سے لوگ جیسے کیا کرتے ہیں کہ کچھ مثالیں ہم لیں گے، جیسے کہ نکاح کے سلسلے میں حیلے حوالے جو کرتے ہیں، اور جو حرام چیز ہے اس کو حلال کرنے کی جس طرح کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں. جیسے کہ طلاق کا مسئلہ لے لیجئے، کسی عورت کو کسی آدمی نے 3 طلاقیں دے دی، اور اسلام میں یہ حکم ہے کہ پہلی طلاق دے کر پھر اس کو رجوع کر سکتے ہیں نکاح جدید کے ذریعے سے، یعنی پھر دوبارہ مہر وغیرہ دے کر گواہوں کی موجودگی میں، ولی کی رضامندی کے بعد.
دوسری طلاق بھی دیے، پھر بھی جو ہے اگر کچھ وقت گزر گیا، جدائی ہوئی، پھر رجوع کرنا چاہتے ہیں پھر رجوع کر سکتے ہیں، لیکن جب تیسری طلاق ہو گئی تو اس وقت ایک دوسرے آدمی کے نکاح میں جانے کے بعد پھر وہ اپنی خوشی سے اگر طلاق دے، تب پھر اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد پھر یہ اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے۔ یہ شرعی طریقہ ہے، لیکن لوگ ہیلے حوالے جو کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ حلالہ کراتے ہیں، یعنی جیسے کہ آپس میں ڈیل ہوتی ہے دوستوں میں یا پھر جو ہے کچھ لوگوں میں کہ کسی نے 3 طلاقیں دے دی، اب مجبور ہے، غصے میں دے دی تھیں یا پھر جو ہے اس طرح کچھ معاملہ ہو گیا تھا تو رجوع کرنا چاہتا ہے، لیکن رجوع کرنے کا حق نہیں ہے، تو پھر جو ہے کسی سے معاملہ طے کر لیتا ہے کہ دیکھو تم اس سے نکاح کر لو گواہوں کی موجودگی میں اور مہر وغیرہ دے کر، اس کے بعد پھر ایک رات گزار کر جماع وغیرہ ہونے کے بعد حلال کر کے پھر اس کو طلاق دے دو اور پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ تو یہ صورت کہاں تک درست ہے؟ کیا یہ حیلہ حوالہ ہے یا پھر جو جائز ہے؟ تو یہ حیلہ حوالہ ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت شروع سے یہی تھی کہ میں شادی کر کے پہلے شوہر کے لیے حلال کروں اس عورت کو، تو جب اس کی جو نیت تھی تو اس کی نیت کے مطابق یہ حرام حیلہ ہے جو جائز نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس جو ہے اس کے یعنی سینٹرز بھی قائم ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فطرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے، ایک شریف النفس انسان اس بات کو سوچ کر بھی یعنی پریشان ہو جاتا ہے، سوچ کر ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ جائے کہ ایسی چیزوں کو میں دخل اندازی کرے، تو بہت سے لوگ نعوذ باللہ من ذالک حرام چیزوں کے لیے جو ہے اس طرح کے حیلے حوالے بنا کر اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ مومن کو چاہیے کہ ہم جس طرح بھی اپنی نیت سامنے ایک ظاہر میں ایک رکھیں اور باطن میں اپنا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کا مراقبہ رکھے، تو ایسا اگر مراقبہ رکھیں گے تو انسان اس گناہ سے بچ سکتا ہے اور اللہ عز و جل کا کے خوف رکھتے ہوئے وہ اللہ عز و جل کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ اور ایسی ہی اور بھی تجارت کی مثال بھی اگر لینا چاہیں تو ایک تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک صورت حرام صورت ہے، پہلی بات اس کی مثال جیسی ہے، جو حلال لوگ کس طرح کرتے ہیں کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے قرض دو 10,000 روپیے، میں تو سامنے والا کہتا ہے کہ میں تمہیں 10,000 تو دوں گا لیکن لیتے وقت 12,000 لوں گا، تو یہ صورت حرام صورت ہوئی، یہ ربا ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ تو بہت سے لوگ کیا ہے ایسی چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں اور اس طرح مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا مراقبہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور یہ سمجھیں کہ اور یہ یقین رکھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ عز و جل اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ عز و جل اس کو جانتا ہے۔ تو بس یہاں تک انشاءاللہ عقیدے کے درس کو ہم ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا تو اس کے بعد عفو، قدرت، مغفرت اور رحمت کی صفات کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو صحیح معنی میں سمجھنے اور ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما، امین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔